السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ میری بیٹی جب 12 سال کی ہوئی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جو کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے میری بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا۔ میں چپکے سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا میری بیٹی حاملہ ہے۔ راز جاننے کے لیے ایک رات میں بیٹے کی جگہ اس کے بستر پر سو گئی۔ رات 2 بجے کے قریب دروازہ کھلا تو جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میری بیٹی کا ہی میاں والی کے گاؤں کا سچا واقعہ، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جہاں 12 سال کی بچی کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ مرد، عورت، بچے، کوئی بھی جنس یا پھر عمر، اس کے ساتھ کیسے بدکاری، ہوس پرست مرد بدکاری کرتے ہیں۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتے۔ میری 12 سال کی بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تھا اور میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ میری بہو کہنے لگی، امی اس کا چیک اپ کرواتے ہیں، اور میں دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ اللہ کچھ ایسا نہ کرنا جس سے ہم پر تھو تھو ہو جائے۔ میں اور بہو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بول دیا کہ آپ کی بچی حاملہ ہے اور اسے تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ مریم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر کچھ ایسی بات نہیں تھی جسے دیکھ کر لگتا کہ اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ بیٹی کو میں اب سب سے چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتا یا کوئی بھی دیکھ لیتا تو ہم سب کا جینا مشکل ہو جاتا۔ میں نے بہو سے بھی کہا تھا کہ یہ بات شوہر کو نہ بتائے، جلدی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو گزارا نہیں ہے۔ میری بہو میری بات سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مریم کی یہ بات کسی سے بھی نہیں کرے گی۔ مجھے اپنی بچی کے لیے ہر وقت ڈر سا لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو اسٹور روم میں سلا دیا اور خود اس کے کمرے میں ہی سو گئی تھی، تاکہ پتہ تو چلے کہ کمرے میں کون آتا جاتا ہے، یا پھر کسی نے باہر سے ہی مجھے اس کے بستر پر پڑے ہوئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میں چونک گئی، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ میری عمر 20 سال تھی جب میں بیاہ کر سسرال آ گئی تھی۔ میری 2 اولادیں تھیں۔ پہلی اولاد تو اللہ تعالیٰ نے شادی کے فوراً بعد دے دی، جو کہ لڑکا تھا، مگر مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا کہ اللہ کرے میری بیٹی ہو، میں بھی اس کے ناز نخرے اٹھاؤں، اس سے باتیں کروں۔ مگر میری بیٹی نہیں تھی۔ شوہر کئی بار مجھے بول چکے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر تمہارے نصیب میں بیٹی کا پیار ہوا تو بیٹی مل جائے گی، ورنہ جو اللہ کو منظور۔ تم ہر وقت روتی نہ رہا کرو، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ رب کے فیصلوں پر یقین رکھنا سیکھو۔ میں جب بھی کبھی بیٹی کا نام لیتی تو شوہر اس طرح سے مجھے سمجھاتے تھے۔ میں نے دوسری اولاد کے لیے بہت منتیں مرادیں مانگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری مراد منتیں سن لی اور میں حاملہ ہو گئی۔ اس وقت میرا بیٹا 17 سال کا تھا۔ پہلی اولاد کا اتنا بڑے ہو کر اور میری اولاد کی خوشخبری سننا تھوڑا سا معیوب تھا، مگر میں خوش تھی۔ میرے بیٹے کی اب بہن ہوگی۔ 9 ماہ میرے بہت مشکلوں سے گزرے تھے۔ ابھی میرا دوسرا ہی ماہ تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی، کبھی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس طرح پورے 9 ماہ کوئی نہ کوئی بدشگنی ہوتی رہتی تھی۔ اسلام میں بدشگنی، شگن وغیرہ حرام ہے، مگر اسلام کو ماننے والوں نے میرے ہونے والے بچوں کو سے بہت سے غلط ناموں سے نوازنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، بھروسہ تھا کہ یہ سب تو نصیب کا کھیل ہے، ورنہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی بچہ یا انسان بدشگن ہوتا ہے۔ چونکہ گاؤں کے لوگوں میں وہی پرانے رسم و رواج اور سوچ پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو یہی سب کچھ لگتا ہے۔
میرے 9 ماہ مکمل ہو چکے تھے، ڈلیوری کا وقت قریب تھا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر میں لے کر آ گئے۔ وہ وقت میرے شوہر پر قیامت کے جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی تھیں اور چاند جیسی بیٹی سے میری گود ہری بھری ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا اور شوہر نے یہ خبر سنائی تو میرے پاؤں زمین پہ ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نواز دیا ہے۔ میری منتیں اور مرادیں پوری ہو گئی تھیں۔ میں چلہ کاٹنے کے بعد پہلے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا مجھے بیٹی کی منتیں اتارنی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب نہیں ہوتا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر ہم کیوں اس کے علاوہ کہیں اور جا کر شکر کریں، جبکہ شکر کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے، تم تو شرک کر رہی ہو۔ یہ بات سن کر میں نے اپنا سینہ پیٹ لیا اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں شرک نہیں کر رہی، میں جانتی ہوں دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہیلے وسیلے بنائے ہیں، ان کا واسطہ دے کر ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو اسے اپنے نیک بندوں کے صدقے سے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ باقی آپ کی بات بالکل بجا ہے، بے شک اس پاک ذات کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، وہی دینے اور لینے والا ہے۔ میرے شوہر جانتے تھے کہ میں ان سے نہیں جیت سکتی، اس لیے کہنے لگے ٹھیک ہے میں منتیں اتار دوں گا مگر تم گھر پر رہو گی، تم نے منت پوری کرنی ہے نا، وہ اتر جائے گی، کسی بھی دربار پہ تمہارا جانا ضروری نہیں ہے۔ مجھے عام خانے سے غرض تھی تو میں گٹھلیاں کیوں گنتی، اسی پر راضی ہو گئی اور شوہر سے کہا ٹھیک ہے آپ کی جیسے مرضی آپ کر لیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا پیار سے نام چاندنی رکھا تھا، سبھی میرے نام پر حیران و پریشان، یہ کیسا نام ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی چاند کا ٹکڑا لگتی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام اسی انسیت سے رکھ دیا تھا، لیکن اس کا اصل نام میں نے مریم رکھا تھا، لیکن ہم سب اسے پیار سے چاندنی بلایا کرتے تھے۔ میرا بیٹا صابر اپنی بہن کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، مگر جب بھی وہ اسکول سے آتا تو اکثر گمسم رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تو اس نے کہا اسکول کے بچے اسے چڑھاتے ہیں کہ تم 17 سال کے ہو چکے ہو اور تمہارے ماں اور باپ نے اب بچہ پیدا کیا ہے۔ ہم اکثر بچوں کو ایسی باتوں پر بہت مارتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیتے ہیں، مگر بچے تقریباً سبھی باتیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا زمانہ اور تھا اور آج کے بچوں کے خود کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ وہ اکثر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ جب صابر نے مجھے یہ بات بتلائی تو میں ایک پل کو کانپ اٹھی تھی۔ اپنے بیٹے کے بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر کچھ سوچ کر میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے اسے بتا دیا کہ بیٹا یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہاری بہن آئی ہے جس سے تم ہر دکھ سکھ بانٹ سکتے ہو۔ جب وہ بڑی ہوگی میں نے اسے سمجھا دیا کہ صابر اگر کل کو میں اور تمہارے ابو اس دنیا میں نہ رہے، تم اکیلے ہوں گے، تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو تم لوگوں سے بانٹتے پھرو گے۔ پھر اس نے کہا نہیں امی جان، تو میں نے اسے مزید سمجھا دیا کہ بچے تب تم وہ باتیں اپنی بہن سے کر سکتے ہو، وہ کسی کو نہیں بتائے گی اور تمہارا خوب خیال رکھے گی جیسے کہ میں رکھتی ہوں۔ اپنی بہنوں کے لیے بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ صابر مطمئن ہو چکا تھا، یعنی اسے میری بات سمجھ آ چکی تھی۔ چاندنی سے ہم سب بہت پیار کرتے تھے، وہ دن بدن خوبصورت ہوتی چلی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا گویا زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ میں روز اس کی نظریں اتارتی۔ ایک بار چاندنی 7 سال کی تھی تو اسے بخار ہو گیا۔ ہم نے گاؤں میاں والی کے سبھی شہر چھان مارے، ڈاکٹر سے علاج کرواتے رہے مگر اسے آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر گاؤں میں ایک مائی تھی جس کا نام بہت سن رکھا تھا، وہ بچوں کو دم کرتی تھی۔ میں چاندنی کو لے کر وہاں چلی گئی تو مائی میری بچی کو دیکھتے ہی کہنے لگی شمائلہ اس کا چہرہ چھپا کر رکھا کرو، کسی دن تمہاری یہ بچی کسی اپنے کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چھوٹی عمر میں
یہ تمہارا منہ کالا کر دے گی۔ شوہر اس وقت ساتھ تھے۔ وہ چاندنی اور مجھے لے کر فوراً سے گھر آ گئے اور مجھے خوب ڈانٹا کہ میں کیسے کیسے لوگوں کے پاس ان کی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اس مائی کی بات سن کر میں ڈر چکی تھی۔ مجھے اپنی بچی کے نصیب سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے اسکول جانے اور پڑھنے لکھنے کے دن تھے۔ مائی کی بات سن کر میں اسے اسکول بھی نہ جانے دیا اور گھر بٹھا لیا تھا۔ میرے شوہر نے اس بات پہ خوب شور شرابہ مچا دیا، مگر میں نے اپنی بات سے 1 انچ نہیں ہٹی تھی۔ چاندنی اب سمجھدار ہو چکی تھی۔ اس کی عمر 9 سال تھی اور وہ اکثر گھر سے باہر کھیلنے کودنے کے لیے چلی جاتی اور گھنٹوں آ کر روتی کہ باہر بچیاں اس کا مذاق اڑاتی ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں اپنی بچی کا دکھ درد سمجھتی تھی، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں کیا کر سکتی تھی۔ صابر نے بھی بہت ضد کی تھی کہ میں غلطی کر رہی ہوں اور وہ اپنی بہن کو خود سکول چھوڑ کر آیا کرے گا اور لے کر بھی آیا کرے گا، مگر میں نے اجازت نہ دی۔ صابر 26 سال کا ہو چکا تھا، بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اس نے ایم اے تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور شہر کے سب سے بڑے کسی دفتر میں کام کاج کیا کرتا تھا۔ کئی بار اس کے رشتے گھر آ چکے تھے، مگر مجھے ابھی وہ چھوٹا سا ہی صابر ہی لگتا تھا۔ کئی بار مجھے رشتہ داروں میں لوگوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی جلدی کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر بتائے شہر میں ہی چھپ کر شادی کر لے۔ یہ بات سن کر میں ڈر سی گئی تھی۔ میں نے بیٹے کی شادی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا، امی جان جب آپ کہیں بھی کہیں گی تو میں کر لوں گا، جہاں کہیں گی کر لوں گا۔ میرے شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کا رشتہ گاؤں میں ہی طے کر دیا تھا۔ لڑکی پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے جب اصرار کیا تو شوہر کہنے لگا کہ اب میں زبان دے چکا ہوں، لڑکی اچھی ہے، ہماری خدمت کرے گی، صابر کو بھی خوش و خرم رکھے گی۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ چاندنی بھائی کی شادی کا سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ 12 سال کی تھی جب ہم نے اس کے بھائی کی شادی کر دی اور رضوانہ کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ رضوانہ گھر داری میں ماہر تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی وہ ہم سب کا دل جیت چکی تھی۔ میں تو اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی، چلو اللہ تعالیٰ نے اتنی سگھڑ بچی میرے بیٹے کی دلہن بنا دی۔ چاندنی ہر وقت بھابھی بھابھی کرتی رہتی۔ رضوانہ کے آنے کے بعد بھی صابر چاندنی کو زیادہ وقت دیتا جیسے شادی سے پہلے دیتا۔ رضوانہ اس بات کا ہم سے شکوہ نہیں کرتی تھی، مگر میں یہ بات اس کے چہرے سے پڑھ چکی تھی۔ میں نے صابر کو یہ بات سمجھائی کہ بیٹا اس بات کا خاص خیال رکھو کہ بیوی اور بہن میں کوئی بات نہ ہو، تم اسے زیادہ وقت دیتے ہو اور اسے کم۔ بیٹے کی شادی کو 9 ماہ ہو چکے تھے، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ جیسے میری بہو کا اپنے میکے آنا جانا بہت ہے۔ وہ ہر ہفتے میں 2-3 بار میکے کا چکر لگا آتی، جو بات مجھے بالکل بھی پسند نہ تھی۔ میں نے بہو کو منع کیا تو اس نے کہا، امی ایک گاؤں میں شادی کروانے کا یہی تو فائدہ ہے، جب مرضی اپنے والدین سے ملنے چلے جایا کرو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بہو کی بات چیت مجھے اب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں۔ ایک دن محلے میں کسی کے گھر محفل تھی تو میں وہاں چلی گئی تو مجھے ایک عورت نے کہا، شمائلہ تمہاری بہو ریحانہ وڈیروں کے گھر کیوں جاتی ہے؟ تم جانتی نہیں وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، پورے گاؤں میں ان کی دہشت ہے، تم اسے منع کیوں نہیں کرتی ہو؟ یہ باتیں سن کر میں ڈر سی گئی تھی، کیونکہ بہو نے تو کبھی وڈیروں کے گھر جانے کا ذکر مجھ سے کیا ہی نہیں تھا۔ گھر آ کر میں بھی یہ بات سوچتی رہی، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ چاندنی بھی ان دنوں چپ چاپ سی رہنے لگ گئی تھی، ان کی رنگت پیلی پڑنے لگ گئی تھی۔ میں بچی کو دیکھ کر پریشان سی تھی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی تو بہو نے روک دیا کہ ویسے ہی غذا کی کمی ہے، 7-8 دن خالص غذا اپنی نند کو کھلاؤں گی تو دیکھنا امی کیسے ٹھیک ہوتی ہیں۔
میں ان کی بات سن کر مطمئن ہوگی۔ چاندنی کو بہو پچھلے 7 دن سے طاقت کی غذا کھلا رہی تھی، مگر وہ تھی کہ دن بدن سوکھ کر کانٹا بنتی چلی جا رہی تھی۔ میری بہو مجھ سے پوچھ کر اسے اپنے گھر لے گئی کہ امی اس کا وہاں دل بہل جائے گا۔ میں نے بھی بچی کو اجازت دے دی کہ چلو لے جاؤ۔ چاندنی تو چاند کا ٹکڑا تھی، مگر اب اس کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پہلے والی چاندنی ہے۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور اس کی طبیعت میں کوئی بھی خاص فرق نہ آیا تھا۔ میں نے کئی بار شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگے شہر لے کر چلتے ہیں، صابر جس دن آتا ہے۔ صابر اب ہفتے 10 دن کے بعد گھر آنے لگا تھا۔ دفتر میں شاید کام کاج بڑھ گیا تھا۔ چاندنی کا جنم دن تھا، وہ پورے 12 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کے جنم دن میں کوئی 1.5 ماہ رہ گیا تھا۔ میں اور میرے شوہر بہت زیادہ خوش تھے، مگر چاندنی پہلے کی طرح سے اپنے جنم دن کا سن کر خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی سمت میں گھورتی رہتی تھی۔ کوئی بھی بات کرے وہ تو غائب دماغی سے کام لیتی تھی۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ میری بہو اسے اسٹور روم میں لے کر جاتی ہے اور کافی دیر بعد وہاں سے نکلتی ہیں۔ ایک دن جب میں نے بہو سے پوچھا تو کہنے لگی امی میں تو اس کا دھیان بٹانے کے لیے پرانی چیزیں دکھاتی رہتی ہوں۔ میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا۔ چاندنی کا پیٹ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا جیسے وہ حاملہ ہو چکی ہے اور اسے 6واں مہینہ لگا ہوا ہے۔ چاندنی کا پھولا پیٹ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے بہو سے کہا تم بچی کو اکثر اپنے گھر لے کر جاتی ہو، وہاں کچھ ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے اسے اپنی بہن سمجھا ہے۔ میں نے یہ بات اسے کہیں بھی کرنے سے منع کیا تھا۔ چاندنی سے کچھ پوچھتی تو بس خلا میں دیکھتی رہتی، کوئی جواب ہی نہ دیتی۔ اگر یہ بات گھر سے باہر چلی جاتی تو نہ جانے پورے گاؤں میں ہماری عزت کی کیسے دھجیاں اڑتی۔ شوہر تو مجھے زندہ ہی گاڑ دیتے کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور میں اور بہو اسے اس راز کے وقت چھپ چھپا کر ڈاکٹرنی کے پاس لے کر چلے گئے تو اس نے دیکھتے ہی ایسے راز کا انکشاف کیا نہ کہ میں تو ادھر ہی ڈھیسی گئی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی مجھے بول دیا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے اور 3 ماہ تک یہ بچہ جننے والی ہے۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ایک بار ٹیسٹ تو کریں، تو وہ غصہ ہو گئی کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں؟ کیا ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ کہا نا کہ آپ کی بچی حاملہ ہے۔ پہلے دھیان نہیں دیتے، جب اولاد ایسے چاند چڑھا دیتی ہے تو ڈاکٹرز کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ بات کہہ کر چلی گئی۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ چاندنی کو میں اور بہو گھر لے آئے تو اس کے بعد زیادہ تر میں کمرے میں ہی رہتی تھی۔ صابر اس کا جب بھی کوئی پوچھتا تو میں جھوٹ بول دیتی اور اپنے شوہر سے بھی کہتی کہ وہ اپنی خالہ کی طرف رہنے گئی ہے، کچھ دن تک لوٹ کر چلی آئے گی۔ بہو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ صابر اسے شہر لے کر جانے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب ایسے میرا گزارا نہیں ہے، رضوانہ کو میں لے کر شہر جاؤں گا، کچھ دن کے بعد وہ آپ سے ملنے آتا رہے گا۔ تو میں تو رو رہی تھی کہ بیٹا بیوی کو لے کر الگ ہو چکا ہے، اور چاندنی میری اتنی خوبصورت بچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اتنی چھوٹی عمر میں حاملہ۔ میں نے کئی بار چاندنی سے سچ پوچھا مگر وہ تو غائب دماغی سے سب سنتی رہتی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی دن سونے کے لیے لیٹی تو جھٹ سے مجھے وہ مائی یاد آ گئی تھی جس نے چاندنی کو بخار کا دم کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھو ورنہ یہ اولاد میرا منہ کالا کروائے گی۔ اسی مائی کی بات بالکل سچی تھی۔ جس اولاد کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی وہی بڑھاپے میں میری خواری کا سبب بن رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں بہو سے جھوٹ بول کر اس اماں کی طرف آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے اور کسی طرح میری جان اس مشکل سے نکل آئے، مگر مجھے اس کے ٹھکانے پر آ کر پتہ چلا وہ تو دوسرے گاؤں جا چکی ہے۔ بے دلی سے
میں گھر واپس لوٹ آئی تھی اور بہو سے کہا کہ وہ مجھے ڈاکٹرنی کے پاس لے کر چلو، ہو سکتا ہے وہی مدد کرے۔ میں اور بہو جب اس کے پاس آئے تو اس نے میری بچہ ضائع کرنے سے منع کر دیا تھا کہ یہ غیر قانونی کام ہے، اور دوسرا اس میں آپ کی بچی کی جان کو خطرہ ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ میں پریشان حالت میں گھر واپس آ گئی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں سے اپنی اولاد کی خوشیاں مانگوں۔ میں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی اور ساتھ ہی منت مانگ لی۔ اس دن پھر مائی کی طرف چلی گئی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دوسرے گاؤں میں وہ مجھے آسانی سے مل گئی۔ میں نے اسے سارا قصہ سنا دیا تو اس نے مجھے ایک دوا دی کہ یہ بچی کو پلا دینا، اس کے ساتھ ہی بچی کے بستر پر خود سو جانا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیری بچی کیسے حاملہ ہو گئی ہے۔ شمائلہ، میں نے کچھ سال پہلے تجھے کہا بھی تھا کہ بچی پہ دھیان رکھ، تو نے میری بات نہیں مانی، اب بھگت رہی ہے نا۔ میں گھر آ کر چاندنی کو دوا پلا چکی تھی اور اسے بہو سے چھپا کر اسٹور روم میں سلا دیا اور خود جا کر اس کے بستر پر سو گئی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک چاندنی کی طرف دھیان تھا، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اور کل کو بیٹا بہو بھی شہر چلے جائیں گے۔ میں اسی سوچ میں گم سم تھی کہ کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دم سادے لیٹی رہی تھی، کچھ ہی منٹ کے بعد دوبارہ کمرے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا تھا، جو میرے دل و دماغ کو چڑھا تو میں فوراً چونک کر اٹھی۔ اس وقت کمرے میں کون ہو سکتا تھا، مگر جو ہی میں اٹھی میری روح لرز اٹھی تھی، کیونکہ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ وہ آدھی رات کو چاندنی کی سگی بھابھی رضوانہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کمرے کی بتی جلائی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز تھی۔ میں غصے سے اس سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں چاندنی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو، اور یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ میری بات سن کر وہ صاف مکر گئی تھی، مگر میں جان چکی تھی کہ چاندنی کی اس حالت کے پیچھے رضوانہ ہے۔ میری آواز سن کر صابر اور میرا شوہر بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ بیٹے نے آتے ہی کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں تاکہ دھواں باہر کو نکل جائے۔ اس کے ہاتھ سے میں نے کھانا لے کر پھینک دیا تھا اور کہا، سچ بتاؤ رضوانہ، ورنہ اسی وقت اسی گھر سے نکال دوں گی۔ کیا کرتی رہی ہو تم چاندنی کے ساتھ؟ صابر اور میرا شوہر حیران و پریشان تھے۔ مجھے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ کیوں کرے گی ایسا؟ میں نے ان دونوں کو چپ کروا دیا اور کہا، سچ بتا دو ورنہ اسی وقت گھر سے نکال دوں گی اور تمہارے ماں باپ کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ یہ سنتے ہی رضوانہ کہنے لگی کہ چاندنی کی یہ حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ میری بیٹی کی خوبصورتی سے جلتی تھی، اور یہی نہیں، جب اس کا بیٹا اور ہم سب چاندنی چاندنی پکارتے تھے تو اسے پسند نہیں تھا۔ وہ وڈیرے کے گھروں میں چاندنی کے لیے کوئی غلط دوا لینے جاتی تھی اور وہ دھواں روز رات کو اس کے کمرے میں کرتی، جس سے چاندنی بیمار پڑ جائے اور اس کے جسم کے اعضاء نکارہ ہو جائیں، پھیپھڑے پھول جائیں۔ مجھے اس عورت کی بات یاد آ گئی تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ اس نے کئی بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے، مگر میری بہو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ صابر اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب سن کر شدید غصے اور غم کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھ سے چاندنی کا پوچھا تھا تو میں نے اسے اسٹور کا بتا دیا کہ وہ اپنی بہن کو اسٹور روم سے جب لے کر آیا تو اس کے پھولے پیٹ کو دیکھ کر ڈر سا گیا، مگر وہ سچ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی نے کیا کیا ہے۔ حسد کی آگ میں اس نے میری معصوم بچی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ صابر نے رضوانہ کو فوراً گھر سے نکال دیا کہ میں اگلی صبح بیٹے کے ساتھ بچی کو ہسپتال لے آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی کو کچھ زہریلا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم پھول چکا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے۔ چاندنی زیر علاج تھی،
اور شوہر کو لگتا تھا کہ وہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر اس گھر کی بہو نہ بناتے تو آج ان کی بیٹی ٹھیک ٹھاک ہوتی۔ چاندنی کا 2 ماہ سے علاج ہو رہا تھا اور میں ڈاکٹرنی کے پاس چلی گئی، جس نے بغیر ٹیسٹ کیے میری بیٹی پہ تہمت لگا دی تھی اور اسے خوب سنا دیا کہ تم جیسے بے ضمیر ڈاکٹروں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اگر تم اس وقت ٹیسٹ کر لیتی تو شاید میری بچی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ڈاکٹرنی نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ چاندنی اپنی حالت دیکھ کر ڈر چکی تھی، جس کا اس کے دل و دماغ پر اثر ہوا تھا، اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس مائی سے بھی چاندنی کا علاج جاری رکھا تھا۔ میری بہو حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے میری بیٹی کی معصومیت بھی نظر نہیں آئی تھی کہ وہ ایک 12 سال کی بچی سے اسے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو اسے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتی تھی۔ میں اور شوہر بہو کو معاف کر چکے تھے، مگر میرا بیٹا اسے معاف کرنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ اس کی بہن نے اس کی بیوی کو دی ہوئی اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی کہ پھولوں سے پلی نازک معصوم بچی کو اس نے کانٹوں جیسا درد دیا تھا۔ حسد رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور محبت تو کمانی پڑتی ہے، یہ پھر نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح حسد اور بدلے سے ہم کبھی بھی کسی کا دل نہیں جیت سکتے، بلکہ دلوں سے اتر جاتے ہیں، جیسے میری بہو اتر گئی تھی۔ اس کی غلطی کو ہم نے معاف تو کر دیا تھا، لیکن وہ میرے بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر دلوں میں آئی خلش تو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی گھر کا برباد کر کے اس پر اپنے گھر کی بنیاد نہ رکھیں۔ حسد کرنے والے لوگ خود ہی سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ جیلسی کا مطلب ہے کہ جیلس ہونے والا انسان آپ کو خود سے بہتر سمجھتا ہے اور خود کو آپ سے کمتر تصور کرتا ہے، جس کے باعث وہ جیلسی، جلن یا حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حاسد خود کو ایک ایسی آگ میں جلا رہا ہوتا ہے کہ جس میں سیاہ دھواں ہوتا ہے، اور اس دھوئیں کی سیاہی کی وجہ سے حاسد کو اپنی زندگی میں موجود نعمتیں نظر نہیں آتی۔ وہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ انہیں اپنے حسد کی نظر کر دیتا ہے اور ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے، جس کی اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی بھی حاسد کے لیے بہترین علاج یہی ہے کہ اس کے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ جو شخص خود کو خود سزا دے رہا ہے، خود کو تکلیفیں دے رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اسے کسی قسم کی تکلیف یا جواب دینے کی۔ حسد بلا شبہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے۔ ناشکرا پن ہماری خوشیوں کو نگل لیتا ہے۔ حاسد احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے۔ حاسدین کے حسد سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔